السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام چینل اردو آپ کا اپنا پسندیدہ چینل، اور آؤ بات کریں میں اور روحان بن شمس موجود ہیں، اور انشاءاللہ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے بات چیت ہوگی، اور اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ آپ جہاں جہاں موجود ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہترین حالت کے اندر موجود ہیں۔ اور صورتحال گو کہ بہت مشکل ہے، مگر اس میں ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس صورتحال سے، اس مشکل صورتحال سے آسانی کی طرف جانا ہے اور آسانی کی طرف نکلنا ہے۔ اور یقیناً ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ جو ہے وہ ایک آسانی ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیوں کا راستہ جو ہے وہ پیدا کرے، اور ہمیں جو مشکلات ہیں، جو مشکلات ہم نے دیکھی ہیں، جن آزمائشوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان آزمائشوں سے آسانیوں کی طرف سفر کرنے میں ہمارے لیے مدد فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم مختلف ٹاپکس کے اوپر بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، مختلف ٹاپکس اس حوالے سے ضروری ہوتے ہیں کہ کچھ ڈائریکٹلی ہماری اپنی جو زندگیاں ہیں یہاں برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے، یورپ کے جو مختلف معاملات ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتے ہوئے، اس میں مختلف سماجی معاشرتی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ہم یہاں اپنا جو قیام ہے اس کو، اور بلکہ اس کے ساتھ میں جو دیگر ہمارے احباب ہوتے ہیں، جو دیگر ہمارے جو فیملی کے ممبرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مینٹین کریں، اور اسی ریلیشن شپ کی مینجمنٹ کے اندر کبھی کبھار ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے وہ بزرگ بالخصوص کہ جو یہاں برطانیہ کے اندر موجود نہیں ہیں، ان کو بھی ہم کسی نہ کسی انداز میں اپنے ساتھ انگیج کریں، انگیج رکھیں، اور اگر ضرورت پیش آئے تو وہ یہاں ہمارے ساتھ آ کر رہ پائیں۔ اس ٹاپک کے اوپر آج ہم بات چیت کرنے کے لیے جائیں گے، اور بات چیت وہ تقریباً اس طریقے سے، اس انداز میں ہوگی کہ جو بزرگوں کے لیے جو ویزے کے قوانین ہیں، وہ پیرنٹس ہو سکتے ہیں، گرانڈ جو پیرنٹس ہیں وہ ہو سکتے ہیں، نانا نانی، دادا دادی جو ہیں، ان کے حوالے سے کچھ بات چیت، مختلف ادوار میں یہ قوانین کس طریقے کے رہے اور اب اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے، اور خاص طور پر یہ جو مختلف پینڈیمک اور جو آزمائشیں جو رہی ہیں، اس میں کیا اس کی اہمیت کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے، اور کیا اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور کیا بات چیت ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہم بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے روحان، آپ کو ویلکم، اور آپ گو کے کو ہوسٹ ہیں، مگر میں اس بات کا منتظر ہوں شدت کے ساتھ کہ آپ یہ اس طریقے سے کہ گویا 7 سمندر پار بیٹھ کر اس پروگرام کے اندر شامل نہ ہو رہے ہوں، بلکہ یہیں اسٹوڈیو کے اندر موجود ہوں، تو بہرحال آپ کو خوش آمدید، اور اس کے ساتھ میں یہ وقت جو ہے وہ کب آنے والا ہے؟ جلد ابراہیم بھائی، دعا ہے ہماری کہ یہ حالات جو لاک ڈاؤن کے ہیں یہ ختم ہو، اور دوبارہ سے جو ہے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو، آپس میں بیٹھ کے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو، اور ہمارے ناظرین سے اسٹوڈیو کے اندر سے جو بات چیت ہوتی ہے اس حوالے سے دوبارہ یہ رشتے ناطے تعلق ایک سلسلہ دوبارہ سے جڑ جائے۔ لیکن فی الحال جو مجبوریاں ہیں، جو حکومتی سمجھیں کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اور جو عمومی صورتحال ہے، اس حوالے سے یہ 7 سمندر تو نہیں، اصل میں 3 دریا پار تو کہہ سکتے ہیں آپ، کے ایک دریا اور 2 کینال آتی ہیں بیچ میں اس سے زیادہ دور نہیں ہوں میں، تو ابھی لندن کے دوسرے کنارے پہ ہی ہوں سمجھیں، آپ کے ساتھ موجود، لیکن انشاءاللہ اس سے بھی آگے بڑھیں گے اور ایسا اچھا، ایسا ویسے یہ ختم بھی ہوگا۔ یہ 7 سمندر پار کی جو محاورہ ہے، یہ کیوں وجود میں آیا تھا؟ میرا تو خیال ہے یہ برطانیہ کے لیے آیا تھا، یہ امریکہ کے لیے کہہ لیجئے، کیونکہ اگر آپ پاکستان سے لگائیں تو عربین سی، میڈیٹیرین سی، بلیک سی، پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن، تو یہ تقریباً 6-7 ملا کے میرے خیال میں سمندر بن جاتے ہیں، جو اگر کوئی جاتا ہے امریکہ تو وہ 7 سمندر پار ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں انہی افراد کے لیے آیا ہوگا کہ جو در حقیقت ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہوں گے، اور اسی سے ہمارا جو موضوع ہے ابراہیم بھائی، یہ جڑا ہوا ہے کہ جو بھی اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی بھی دوسرے ملک میں جاتا ہے، برطانیہ میں ہو خصوصی طور کے اوپر، یہ دنیا کی دوسرے بھی کسی کنارے کے اندر، امیگرنٹس کا ایک بہت بڑا حصہ، ان کے دل کا ایک سمجھے بہت بڑا ٹکڑا جو ہوتا ہے، وہ کسی بھی اس ملک میں رہ جاتا ہے کہ جس سے وہ آتے ہیں، چاہے وہ ان کے بزرگوں کے والدین کی صورت میں ہو، ان کے ایکسٹینڈڈ فیملی رشتہ داروں کی صورت میں ہو۔ یہ تمام ایسے رشتے ناطے ہوتے ہیں کہ جن سے انسان فزیکلی کافی فاصلے کے اوپر ہو جاتا ہے، لیکن ان کی ضرورت، ان کی اہمیت، ان کا احساس اور ان کا خیال کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ میرے خیال میں تو کہوں گا کہ یہ انسانی ذہن کی سب سے بڑی تخریب کاری یہ تھی کہ دنیا کے اوپر قدغنیں لگا دی جائیں کہ کون کہاں رہ سکتا ہے اور کون کہاں جا سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ لگائیں کہ کچھ سال پہلے میرے خیال میں اگر 1850 سے 60 کا عرصہ لگا لیں تو کسی بھی ویزا کی پابندی یا کسی بھی ایسی پابندی کا کسی کو شاید شکار نہیں ہوتا ہوگا کہ بھائی آپ یہاں تک جا سکتے ہیں، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ ایک حد تک ہوتا ہوگا مختلف ملکوں اور سلطنتوں کے اندر،
لیکن جو آج ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ رشتے ناطے ڈپینڈنٹ ہی ویزا کے اوپر ہو گئے، میرے خیال میں یہ بڑا ایک ایسا تبدیلی کا مرحلہ ہے جس سے مشکلات بھی کئی جگہوں پہ بڑھ اور گئی کبھی ہیں. کبھار یہ بہت تو یہ تکلیف دہ بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر خاص طور پر اس وقت کہ جب آپ کے اپنے بہت عزیز اقربا جو ہیں وہ ان سے آپ کی ملاقات بہت زیادہ ضروری ہو مگر وہ نہ ہو پا رہی ہو، اور صرف اس کی ایک بنیادی وجہ ہو، وہ وجہ کچھ اس طریقے کی ہو کہ ویزے کے جو قوانین ہیں اور کنٹری کے اس طریقے کے قوانین، وہ خاص طور پر وہ ولنریبل پیپل، خاص جو بزرگ ہیں، جو سینئر سٹیزن ہیں، جو نانا نانی دادا دادی وغیرہ جو ہیں، یا آپ کے بزرگ والدین پیرنٹس اگر دنیا کے کسی دوسرے حصے کے اندر موجود ہیں. اور اگر ہم خاص طور پر اپنے انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے بات چیت کر لیں تو اس مسئلے کے اوپر مختلف ایفرٹس وقتاً فوقتاً کی گئی ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ایک بات چیت اس کے اوپر ہو رہی ہے وہ ہمارے کچھ یہاں برطانیہ میں موجود دوست احباب ہیں جو گو کہ میڈیکل کے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، اور مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک کمیونٹی کے اندر ایک سماجی خدمات کے مختلف کام جو ہیں وہ بھی انجام دے رہے ہیں. اور انہی میں سے ایک جو بہت معزز رکن اس پروفیشن کے ڈاکٹر عامر برنی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پیشے کے اعتبار سے جو میڈیکل ایجوکیٹر، جو میڈیسن کی تعلیم دینے والے جو لوگ ہیں، استاد، اور اس کیٹیگری سے ان کا تعلق ہے، مگر ساتھ میں یہ اپنی جو کمیونٹی کے اندر جو انگیجمنٹ ہے اور کمیونٹی کے اندر جو رسپانسبلٹی ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے جو اپنے ایک پاکستانی فزیشین آف ناردرن یورپ کی جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کی تشکیل کی، اور اس کے ساتھ میں ان کے دوستوں نے مل کر ایک یہ نئی کیمپین جو ہے وہ شروع کی ہے کہ برطانیہ میں بسنے والے جو امیگرینٹس ہیں، جو مائیگرینٹس ہیں، جن کے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں، تو ان کے لیے ویزا قوانین جو ہیں وہ کیا ہیں اور کس طریقے سے اس کے اندر نرمی کی بات چیت ہو سکتی ہے، اور اس سے کیا کیا مسائل جو ہیں وہ درپیش آتے ہیں. میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ دونوں حضرات کا اور اسلام ریڈیو ٹی وی چینل کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آ کے آپ سے کچھ بات کر سکیں اور سامعین کو بتا سکیں ہمارے اس کرنٹ کیمپین کے بارے میں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ لوگ میڈیکل کے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ جو ایڈلٹ ڈیپینڈنٹ رولز ہیں اور یہ جو ویزے کے جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے آپ کی جو یہ مطلب یہ ایفرٹس ہیں، اس کا ڈائریکٹلی کیا لنک بنتا ہے؟ جی اصل میں ہم لوگ سب ظاہر میڈیکل پروفیشن سے بالکل تعلق رکھتے ہیں. میں خود ایک سابقہ سرجن ہوں، اور لیکن اب میں چونکہ ایک بڑے میڈیکل یونیورسٹی اسکول میں یہاں اس سے منسلک ہوں اور اس کی سینئر مینجمنٹ کا حصہ ہوں. جو یہ سلسلہ آپ نے بتایا ہے ویزے کی طرح کے قوانین کے بارے میں، تو اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے جیسے کہ آپ نے بتایا APPNE انگلش میں، لیکن اردو میں اس کو اپنے کہتے ہیں ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشینز آف ناردرن یورپ، جو یورپ کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک ڈاکٹر اور الائڈ ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن کے طور پہ ابھری 2 سال میں، اور ہمارے ماشاءاللہ 750 سے زیادہ ممبرز ہیں. اس کے علاوہ ہم دیگر ایسوسی ایشن کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کام صرف میڈیکل نہیں، ہمارا کام سوشل، کمیونٹی، ایجوکیشنل، اکیڈیمک اور کلچرل بھی ہے. تو ہم نے یہ سارے پلیٹ فارمز پہ کام کرنے کی کوشش کی، اور کوشش کی ہم لوگوں کو یکجا کریں، اور جہاں بھی مسئلے ہوں اور جہاں پہ بھی اچھی اور خدا نخواستہ جہاں پہ کوئی مشکلات ہوں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. تو ایڈلٹ ڈیپینڈنٹ ویزا رولز اس کو ہم کہتے ہیں، ایڈلٹ ڈیپینڈنٹ ریلیٹیو ویزا رولز اس کا صحیح نام ہے. یہ ADR کے نام سے بھی کہا جاتا ہے. اس میں ترمیم ہوئی تھی ویزا رولز میں 2012 میں. صحیح. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہمارے دوست احباب ہیں یا ساتھی کولیگز ہیں، کام کرنے والے ہیں، نہ صرف میڈیسن ہے بلکہ جو لا پڑھتے ہیں یا لا کرتے ہیں یا انجینئرز ہیں، پروفیشنلز، ادر پروفیشنلز ہیں، بزنس مین ہیں، ان کے والدین اور ان کے بچوں کے گرینڈ پیرنٹس کو اس ملک میں لانے کے لاس سخت ہو گئے یا تبدیل کر دیے گئے 2012 کے بعد. صحیح. تو جب مجھے اس سلسلے کا پتہ چلا اپنے دوستوں سے، تو پھر ظاہر میں نے بھی سوچا کہ یہ ایک ایسا کیمپین ہونا چاہیے جس میں کہ ہم کوشش یہ کریں کہ حکومت سے ریکویسٹ کی جائے، برطانوی حکومت سے، کہ ان قوانین میں کوئی تبدیلی کی جائے اور یا ان قوانین میں نرمی کی جائے. کیونکہ جیسے کہ آپ نے کسی نے ذکر کیا، ابھی آپ نے شاید ذکر کیا کہ گرینڈ پیرنٹس جو ہے نا وہ بڑا قیمتی ہمارا ایک اثاثہ ہوتا ہے. اور ایز اے فادر میں نے اپنے بیٹوں کو یا بیٹی کو جو بھی تعلیم تربیت دینی تھی وہ میں نے ایز اے فادر دی. لیکن میں بڑا لکی تھا کہ میرے پیرنٹس تو اس ملک میں 1950s میں آ گئے تھے اور پھر رہے اور پھر واپس پاکستان گئے اور پھر آ گئے، تو ہم نے یہ مشکلات نہیں دیکھی.
لیکن جب میں نے سنا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مشکلات ہیں تو مجھے اس بات کا احساس ہو کہ واقعی میں نے تو اپنے فادر کو اپنے بچوں کے ساتھ یہاں ٹائم گزارتے دیکھا 20 سال کے قریب عرصہ، اور کس طرح میری غیر موجودگی میں ان کی تربیت بھی ہوئی اور ان کا خیال بھی رکھا گیا دونوں. جب میرے بچے بڑے ہو گئے تو انہوں نے دادا کا خیال رکھا. میری والدہ تو بہت پہلے اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ دادا نانی نانا ان کی موجودگی بچوں کی ذہنی نشو و نما پہ ایک انتہائی اچھا مثبت اثر چھوڑتی ہے. جی روحان، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک بڑی زبردست بات ڈاکٹر صاحب نے کی کہ یہ جو ہمارے کلچرز کے ساتھ جڑا ہوا اس کا تعلق ہے. میرے خیال میں ایک قوانین جب بھی امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں تو اس میں ایک یہ بہت بڑا فیکٹر دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی کمیونٹی کے اوپر ڈسپروپورشنیٹ اس کا افیکٹ نہ آئے. مطلب اگر آپ پاکستان انڈیا کی جیسے آپ نے بات کی تھی کہ ہماری کمیونٹیز کے اوپر جو ان ویزا رولز کا افیکٹ ہے وہ کسی بھی اور کمیونٹی سے بے انتہا زیادہ ہے. اور میرے خیال میں قوانین کی صورت کے اندر جب آپ برطانوی معاشرے کے اندر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، ایکوٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہر جو قوم ہے نسل ہے ان کو ایک لحاظ سے برابری کی سطح پہ دیکھا جائے، تو اس لحاظ سے اس قانون کے اندر بڑا سخت نظر آتا ہے کہ یہ قانون جو ہے وہ ایک خاص کمیونٹی کو باقی کمیونٹی سے زیادہ بڑھ کے افیکٹ کرتا ہے اور امپیکٹ کرتا ہے. حکومتی سطح پہ تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے صحیح بات رکھی. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب آ گئے ہمارے ساتھ، ڈاکٹر عامر صاحب. جی تھوڑی سی آپ کی آواز آخر میں بریک ہوئی تو، لیکن جو جتنا مجھے سمجھ میں آیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اوورسیز مائیگرنٹ کمیونٹی کو زیادہ امپیکٹ کرتا ہے، خاص طور پہ وہ جو کہ یورپ سے باہر کی کمیونٹی ہے. اور اس سلسلے میں ظاہر ہے دیکھیں 2012 سے پہلے رولز ڈفرینٹ تھے، پھر جو بھی وجوہات ہوئی 2012 میں رول چینج کیے گئے، اور جب بھی کوئی نیا قوانین یا قانون آتے ہیں کچھ عرصے بعد ان کا امپیکٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا وہ مثبت ہے یا وہ نیگیٹو امپیکٹ ہے. اور کلیئرلی ہمیں پتہ چلا کہ جو کی ورکرز ہیں خاص طور پہ NHS میں، اور میں صرف ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں اور دیگر الائڈ ہیلتھ کیئر کے لوگ ہیں جو کہ مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے برطانیہ کو اپنا ملک بنایا ہے اور یہاں پہ دوسرے ملک میں آ کے انہوں نے بہت محنت کی ہے، انتھک محنت کی ہے کئی سالوں سے. تو ان کا حق بنتا ہے کہ جب ان کے والدین پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش، سری لنکا یا دوسرے عرب ممالک میں ہوں، جب وہ اس عمر کے حصے پہنچے جہاں وہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں یا ان کو خدا نخواستہ کوئی بیماری لاحق ہے جو ہماری موجودگی یا ان کی فیملی کی موجودگی سے یقیناً بہت فرق پڑتا ہے، تو پھر کیوں نہ ان کو یہاں اس ملک میں ہم لے کر آئیں جہاں ان کی فیملی آلریڈی موجود ہے، خاص طور پر ان کے گرینڈ چائلڈ جن کو کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے پوتا پوتی نواسا یا نواسیاں. جی ناظرین، آپ اس پروگرام کو یقیناً دیکھ رہے ہوں گے اور بہت سارا اس کا جو کنٹینٹ ہے، اس کی جو بہت ساری بات چیت ایسی ہیں کہ وہ ڈائریکٹ میری اور آپ کی زندگیوں سے کسی نہ کسی انداز سے وابستہ ہیں، اور ہم لوگوں کی زندگیاں یہ جو قوانین ہیں ان قوانین سے کسی نہ کسی انداز میں ہم جڑے ہوئے ہیں. تو آپ کا اس کے اندر کوئی مشاہدہ ہے، کوئی پریکٹیکل ہے، آپ کی اپنی جو رائے ہے وہ اپنی رائے جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. کوئی کویشچن، کوئی بات جو ہے وہ آپ ریز کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کا ایک اپنا کوئی ایکسپیرینس ہے، کوئی تجربہ ہے آپ کے اپنے پیرنٹس کے حوالے سے یا اپنے حوالے سے، یہاں UK کے اندر ویزا لینے کے حوالے سے، یہاں آنے کے حوالے سے، تو وہ آپ یقیناً شیئر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے 2012 کی بات کی، اس میں یہ قوانین تبدیل ہوئے ہیں، تو اب اس کے درمیان جو تبدیلی ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے کمپیئر کریں گے؟ اس سے پہلے کہ ہم اگلے سلوشن کی طرف جائیں، تو یہ چینج اصل میں اس چینج نے کیا امپیکٹ جو ہے وہ ڈالا ہے اس پروسیس کے اوپر؟ دیکھیے یقیناً اس کا امپیکٹ ہوا ہے، اور اس کا امپیکٹ اس طرح ہوا ہے کہ جب 2012 میں یہ رولز میں تبدیلی آئی تو اگر میں آپ کو بتا چلوں جوائنٹ کونسل فار ویلفیئر آف امیگرینٹس ہے، جس کو ہم JCWI کہتے ہیں، اس کی ایک رپورٹ ہے 2014 کی، جس میں کلیئرلی یہ بولا گیا ہے کہ یہ ایک ہارش، انجسٹ اور ایک اننیسیسری تبدیلی تھی. تو اسی قوانین کو دیکھتے ہوئے یہیں کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے یقیناً آواز اٹھائی کہ دیکھیں جی لاز جو ہیں چینج ہوتے ہیں، لیکن لاز کا امپیکٹ اگر ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر لاز کو ریویو کیا جاتا ہے یا ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ ود ان لا اینڈ لمٹس. تو اس کا امپیکٹ یقیناً کی ورکرز پہ ہوا. اور پہلے دیکھیں آپ اپنے پیرنٹس کو اس ملک میں بلا سکتے تھے، لیکن اب پیرنٹس کو آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ جی وہ وہاں پہ اتنے بیمار ہیں کہ وہاں پہ ان کی کیئر نہیں ہو سکتی ہے، یا ان کو وہ کیئر نہیں مل سکتی جو کہ UK میں مل سکتی ہے. تو اتنے لاز جو ہے وہ پیچیدہ کر دیے گئے ہیں یا ہو گئے ہیں کہ اب اتنا مشکل ہے کہ جب آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. میجورٹی کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے، بھلے سے اگر آپ ان کو وزٹ پہ ہی بلانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کوئی ویزا لگوانا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، بجائے اس کے مطلب چاہ جائے کہ آپ
سیٹلمنٹ کے اوپر کوئی بات چیت کر رہے ہوں. یقیناً آپ کا بھی بہت ساروں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کا بھی یہ ایک تجربہ رہا ہوگا, مشاہدہ رہا ہوگا. آپ اس کو اپنے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں شیئر کر سکتے ہیں ہمارے دیگر ناظرین کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ایک اس چینل کے ذریعے سے یا آپ اپنی کمیونٹی کے مختلف جو اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں, مگر اس کے ساتھ میں ایک اور جو دوسرا جو فرنٹ ہے وہ لیگل فرنٹ ہے. تو اس فرنٹ پر آپ کی کیا کوششیں ہیں, اور اس کو مزید اگر تھوڑا سا ہم وائڈر کریں, اور اگر کوئی گروپس, کوئی آرگنائزیشن جو یہاں اس پروگرام کو سن رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہونا چاہیں اس کاز کے اندر, تو وہ آپ کے ساتھ کس طریقے سے تعاون کر سکتی ہیں؟ جی ہماری جو ایسوسیشن ہے اپنے از ورکنگ ویری کلوزلی ود بیپیو, جو کہ برٹش ایشین فزیشینز آف انڈین اوریجن ہے, جو کہ ایک بڑی متحرک آرگنائزیشن ہے اور اپنے سے کئی بڑی آرگنائزیشن ہے, کافی عرصے سے یہاں یو کے میں موجود ہے. وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ پارٹنرس ہیں. اس کے علاوہ برٹش میڈیکل ایسوسیشن بی ایم اے ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے, اور دیگر رائل کالجز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور ہم لوگوں نے مل کے جب یہ کیمپین شروع کیا تھا تو ہم لوگوں نے ایک لیٹر بھی لکھا تھا ہوم آفس کو, جس میں کہ ہم نے یہ سارے لاز کی جو بھی ہماری سوچ تھی, یا جو بھی ہماری گریوینسز لاز کے بارے میں ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے ہوم آفس کو, ہائی لائٹ کہ دیکھیں جی لاز چینج ہوئے, کی ورکرز پہ امپیکٹ ہو رہا ہے. بہت سے کی ورکرز ایسے ہیں, ڈاکٹرز, کنسلٹنٹس, جی پیز, جو یہاں پہ ٹرین ہوئے, انہوں نے 15-20 سال لگائے اپنی ٹریننگ کے, وہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں اور بہت سکلڈ ہیں, لیکن اپنے پیرنٹس کیونکہ اس ملک میں نہیں لا سکتے ہیں, تو انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ واپس یا تو اس ملک میں چلے جائیں یا وہ کسی اور ملک میں چلے جائیں جہاں پہ کہ وہ اپنے پیرنٹس کو بآسانی لا سکتے ہیں, جہاں کا قانون جو ہے وہ تھوڑا سا نرم ہو اور اس کی اجازت دیتا ہو. ڈاکٹر صاحب, میں قطع کلامی میں تھوڑی سی کروں گا, کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی لے لیتے ہیں. جی پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی بات کیجیے آپ. ہاں سید اقبال عرض کر رہا ہوں بارکنگ سے. جی سید صاحب. ہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ لارڈ نذیر ہوئے, لارڈ قربان ہوئے, جتنے ممبر پارلیمنٹ ہیں یہاں کے, وہ اس قسم کا قانون کیوں نہیں بناتے جیسے کہ امریکہ میں ہے, کہ جو رشتہ دار وہاں پہنچ گیا تو اپنے خونی بلڈ ریلیشنز کو پاکستان یا انڈیا سے نام لکھ دیتا ہے, 5-10 سال میں سب کے سب وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو ایسے یہاں بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی جو تجویز ہے اس کو نوٹ کر لیا ہے, اور اس کے اوپر بھی کچھ بات چیت کر لیتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ نے کال کیا. شاہ صاحب شامل ہوئے پروگرام کے اندر, اپنی رائے جو ہے آپ نے اس کا اظہار کیا ہے. روحان, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ڈاکٹر صاحب ایک اس حوالے سے تو میرے خیال میں سید اقبال صاحب نے بڑی زبردست ماشاءاللہ سے ایک تو بات کی, اچھی تجویز ہے, لیکن پچھلے سال میں ڈاکٹر صاحب کیا سٹوریز اور ریئل لائف امپیکٹ آپ کو نظر آیا؟ کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ چلیں آپ سال میں 1-2 بار پاکستان کے چکر لگا لیں, انڈیا کے چکر لگا لیں. کووڈ کی صورتحال میں تو یہ ٹریولنگ بالکل ختم ہو گئی ہے, تو میرے خیال میں اس کا تو کافی ایک سیویئر امپیکٹ آیا گا ہم لوگوں کے اوپر, کہ جو اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے جاتے تھے یا ٹریول کرتے تھے یا ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے. یہ تو اور مشکلات بڑھی ہیں میرے خیال میں اس حوالے سے پچھلے سال کے اندر بھی. جی ہاں, اور کووڈ کا آپ نے ذکر کیا, میں یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کووڈ کا بڑا سیویئر امپیکٹ ہوا ہے, دنیا بھر میں ہوا ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے کئی دوست ساتھی بلکہ دنیا بھر میں ہمارے کئی بہن بھائی جو ہیں اس بیماری کا شکار ہو کے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور جو ہمارے دوست اور ساتھی کہیں پہ بھی بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عطا کرے. جہاں تک کووڈ, آئی تھنک کووڈ نے کیا کیا, ہمیں اس بات کی اہمیت کا احساس دلایا کہ فیملی کتنی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ہم لوگ اپنے گھروں میں کہتے ہیں نا بالکل بند ہو کے رہ گئے تھے. لاک ڈاؤن ہوا, آپ دیکھیں کیسی فیملیز آپس میں فیملی میں ہی رہے, باہر نہیں نکل سکتے تھے. اس میں آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ فیملی کے ممبرز آپ کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں. جب تک زندگی کاروبار چل رہا ہوتا ہے, آپ بزی ہوتے ہیں, بچے اپنے کام میں ہوتے ہیں, آپ اپنے کام میں ہوتے ہیں, بڑے ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں, وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں, ہم گھر واپس آتے ہیں, کھانا وغیرہ آپ نے کھایا, چلے گئے, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کووڈ جب ہوا, لاک ڈاؤن ہوا, تو آپ اپنے گھر سے نکل کے 2 گلیاں چھوڑ کے یا 2 سڑکیں چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے تھے. آپ جا کے آپ دیکھیں گے آپ کے بڑے کیسے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس فون پہ بات کر رہے تھے, وہ تو آج کل کا کرم ہے کہ جی ٹیکنالوجی ہے, تو آپ نے اس طرح فیس ٹو فیس تھوڑی بات کر لی. لیکن کووڈ کی وجہ سے یقین آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ فیملی کتنی امپورٹنٹ ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جب کرسمس ہوئی تھی تو کتنا پریشر تھا حکومت پہ کہ آپ کرسمس کو تھوڑا سا آسان کریں تاکہ لوگ جا کے اپنے والدین سے مل سکیں, جو کہ بالکل بجا بات تھی.
لیکن چونکہ کووڈ اتنی بری طرح سے پھیلا ہوا تھا اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیجن کہ کس طرح آپ اس کو آسانی دیں لوگوں کو جا کے اپنے والدین سے ملیں. ڈاکٹر صاحب یہیں سے ہم اس گفتگو کے سلسلے کو آگے کی طرف بڑھائیں گے. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. آگے بھی میں آپ کے پروگرام میں شامل ہوئی تھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ جو آپ نے رکھا ہے یہ بہت اچھا پروگرام ہے, لیکن ایک بات یہ سوچیں, جو ہم ادھر کی جو بچے بڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے, وہ تو ویسے ہی اپنے بزرگوں کو اچھا نہیں سمجھتے. اگر پاکستان سے آئیں تو وہ کیا کریں گے مجھے یہ بتائیں. وہ تو ادھر رہ کے بھی کوئی نہیں پوچھتا اپنے ساس سسر کو, تو جو پاکستان سے آئیں گے ان کا کیا بننے کا, یہ مجھے بتائیں. کوئی کسی ملک سے بھی آ جائے. اصل میں دیکھیں جب فیملی کے اندر اصل جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ خاصے مختلف ہوتے ہیں, اور اگر کوئی انڈیویجول کسی فیملی کے حوالے سے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک ہم جو ایک بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اوور آل بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی جو ایک اپنی جو پوری گفتگو ہے وہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے, اور جو ایک اچھا امپیکٹ فیملی کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں بچوں کے اوپر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ میں خاص طور پر وہ جو پیرنٹس ہیں, گرینڈ پیرنٹس ہیں, وہ بزرگ ہیں جن کا وہاں کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. مگر یہاں ایک اوور آل ایک ریلیشن شپ تو اچھا خاصا موجود ہے نا بچوں کا اپنی اولاد کے ساتھ. ہاں میں نے دیکھا یہاں بیچارے بہت سے پیرنٹس آئے, میں نے دیکھا بچے پہلے منگا لیتے ہیں, بعد میں وہ بیچارے کبھی کدھر جاتے, کبھی فرینڈوں کے گھر, کبھی کدھر. میں نے بہت ساری فیملی ادھر میں دیکھی, خاص کر کے ساؤتھ ہال میں, ویسٹ ایلنگ میں بہت لوگوں کو جانتی ہوں. بیچارے آتے ہیں, بوڑھے بوڑھے آتے ہیں, کئی دفعہ بینچ پر بیٹھ کے باہر ایلنگ براڈ وے میں روتے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں آپ کے بالکل اپنے مشاہدات یقیناً ہوں گے اور ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں, مگر جو اکا دکا جو معاملات ہوتے ہیں نا ان معاملات کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. اور یہ جو آج ہم بات چیت جو کر رہے ہیں وہ بات چیت اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ خاص طور پر جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کووڈ کی جو سچویشن ہے اس میں اس کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ خاص طور پر وہ والدین, وہ بزرگ جو دنیا کے مختلف حصوں کے اندر موجود ہیں, وہ اپنے فیملی کو, ایکسٹینڈڈ فیملی کو, اپنی جو ان کے جو گرینڈ چلڈرن ہیں اور جو ان کو ان کے ساتھ مل کر کچھ اچھا وقت جو ہے وہ گزار سکیں, اور یہ بہرحال ان کا بھی حق ہے اور ان بچوں کا بھی حق ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, اور یقیناً اس پروگرام کی, اس ٹاپک کی بہت اہمیت ہے. انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے, کسی اور پروگرام میں کسی اور وقت آپ سے جو ہے تفصیل سے بات چیت کریں گے. بریک کا چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے تو آپ اگر کوئی ایک بریف ایک میسیج دینا چاہیں. جی تو شکریہ بہت بہت, ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلی بات ہو رہی تھی کہ رولز میں کیسے تبدیلی آئے گی حکومت کے تھرو, تو ہم کو بتاتے چلیں کہ ہم نے کئی ایم پیز, لارڈس, پیئر سے ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے. ہمارا لنک ہے جو کہ اپنے نے بنایا ہے جس کے تھرو آپ اپنے ایم پی کو ڈائریکٹ لیٹر بھیج سکتے ہیں, اور آپ کے بہاف پہ ایم پی وہ لیٹر آلریڈی بہت دفعہ پارلیمنٹ میں مختلف لوگوں کو بھیج چکے ہیں. تو ہمارے ایم پیز جو ہماری ہیلپ کر رہے ہیں میں ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور لارڈز اور پیئرز بھی. فائنلی میں کہنا چاہوں گا, دیکھیں جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ یونٹی میں. ہم لوگ بہت, ہمارے پاس بہت ڈائیورسٹی ہے, ہمارے پاس مختلف ممالک کے لوگ ہیں, اور جب وہ کوئی کامن کاز کے لیے کام کرتے ہیں تو یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں جا کے کامیابی ہوگی. یقیناً ہوگی. دیکھیں یہ جو امید اور ہوپ ہے نا آپ کو, یقیناً یہ ہمارے ناظرین کو بھی انشاءاللہ یہ امید اور ہوپ جو ہے موجود ہے. اچھا کام کیا جائے, کوئی ایک پودا لگایا جاتا ہے, اس کا جو ثمر ہے وہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہی ہوتی ہیں. ناظرین چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید. آؤ بات کریں, آپ کا اپنا پروگرام. اور آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں, بریک پہ جانے سے پہلے جس کے اوپر ہم نے بات چیت کی تھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں, اور وہ پروگرام ہے بزرگوں کے لیے جو ویزا قوانین یہاں ہیں برطانیہ میں, اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے. اور اس کے ساتھ میں ہمارے کچھ جو دوست ہیں, احباب ہیں, جنہوں نے ایک کیمپین, ایک مہم شروع کی ہوئی ہے. بالخصوص یہ جو کووڈ کی جو سچویشن ہے اس میں اس کی اور زیادہ اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ جب ٹریولنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ریسٹرکٹڈ ریسٹرکٹڈ ہو گئی ہے. تو ایسے میں وہ بزرگ والدین یا نانا نانی, دادا دادی
جو دنیا کے مختلف حصوں میں اور بالخصوص پاکستان اور ہندوستان کے اندر موجود ہیں، ان کے یہاں آنے کی کوئی ایسی صورت جو ہے وہ اس کے اندر آسانیاں پیدا ہونی چاہیے، اور وہ جو ویزا قوانین ہے اس کے اندر کچھ نرمی ہونی چاہیے۔ کچھ ہمارے ساتھ جو احباب تھے وہ شامل ہوئے ہیں لائیو کالز کے ذریعے سے۔ روحان بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عرفان اختر صاحب نے، میڈیکل سرجن ہیں، بہت ویل نون ریپیوٹیبل جو آرگنائزیشن ہے جو پاکستانی فزیشنز کی نمائندگی کرتی ہے یورپ میں، ناردرن یورپ میں، یو کے اندر، اس کو لیڈ کرتے ہیں، اس کی رہنمائی، گو کہ میڈیکل جو فیلڈ ہے اس سے وابستہ ہونا عام طور پر ایک یہ ہوتا ہے کہ بہت بندہ ایک خشک سا ہوتا ہے اور صرف اپنے ہی سرکل کے اندر، مگر ان لائک اپنے سرکل کے اندر رہتے ہوئے ایک کمیونٹی کے جو افیئرز ہیں اور جو سوشل ایک سروس ہے اس کے اندر بہت ہی ایکٹیولی ان کی جو آرگنائزیشن ہے اپنے وہ موجود ہے، اور ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ پلے کر رہی ہے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عرفان اختر موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم آپ کا جی، اور آپ کے تمام سننے والوں کو بھی، اور جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو اور یا آن انٹرنیٹ، میرا سب کو سلام۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کیسے ہیں؟ آپ کی صحت کیسی ہے؟ جی اللہ کا بہت شکر ہے، جی اللہ کا بہت شکر ہے، بیک ٹو نارمل، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، فل ٹائم ڈیوٹیز پہ میں دوبارہ آ چکا ہوں، اللہ کا بہت کرم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ روحان آپ کچھ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ کچھ ہمارے جو بزرگوں کے ویزے کے مسائل کے حوالے سے ہم کافی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں، اور 2012 کا بار بار تذکرہ آ رہا ہے کہ اس کے اندر ویزا کے اندر سختی کر دی گئی ویزا کے اندر۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، کیا مین چیلنجز وہ فائنینشیل میٹرز کی وجہ سے ہیں کہ کچھ انکم تھریش ہولڈ بڑھائے ہوئے ہیں اپنے ڈیپینڈنٹس کو بلوانے کے لیے، یا پھر سمجھیں کہ جینون کیس بنانے کے لیے آپ کو اس قدر ڈاکیومنٹیشن اور ثبوت اور کچھ دکھانا پڑے گا کہ جو تقریباً ناممکن ہے؟ مسائل اور چیلنجز ہیں کس صورت کے اس وقت جو درپیش ہیں ان لوگوں کو جو اپنے والدین کو یا اپنے بزرگوں کو برطانیہ بلوانا چاہتے ہیں؟ جی السلام، بہت بڑا ضروری اور اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ میرے خیال میں اگر یہ لفظ اس کو ہم مشکل کی بجائے ناممکن کا لفظ استعمال کریں تو غالباً زیادہ بہتر ہوگا، اس کے ساتھ ملتا ہے۔ جو سچویشن آج کل ہے اس کی کلیئر ایگزامپل آپ دیکھیے کہ 2012 تک رفلی اراؤنڈ 2500 کے قریب ویزے ہر سال ایشو کیے جاتے تھے اس نوعیت پہ، اور اب وہ جو نوعیت ہے وہ تقریباً 100 یا اس سے کم کے قریب پہنچ چکی ہوئی ہے۔ تو یہ آلموسٹ ناممکن والی بات ہے، جو بہت ہی خوش قسمت ہیں جن کو یہ ویزا مل جاتا ہے۔ سو جہاں آپ نے بات کی کہ کیا یہ فائنینشیل ہے یا یہ باقی ایویڈنس کی بات ہے، سو اسینشلی اگر آپ اس ویزے کی فنڈامنٹلز کو دیکھیں تو وہ فنڈامنٹلز ہی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ جب تک کہ آپ کے بزرگ اس صورت پہ حال پہ نہ پہنچ سکیں کہ وہ کپڑے نہ بدل سکیں یا وہ کھانا نہ کھا سکیں یا وہ اپنا پرسنل دھیان نہ رکھ سکیں، only then and at that situation آپ ان کو یہاں پہ بلا سکتے ہیں۔ سو آپ کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا ان کی سچویشن ہوگی اس صورت میں جس وقت وہ کیپیبل ہوتے ہیں اس کو اس ویزے کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد فائنینسز کی بات آپ نے کی، جو فائنینسز از اے ویری ٹرکی سچویشن۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس فائنینسز ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ فائنینسز سے ان کو وہاں پہ سپورٹ کیجیے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس فائنینسز نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کیسے سپورٹ کریں گے؟ سو اٹس سچ اے ڈیفیکلٹ سچویشن، اور وہ مزید کمپلیکس ہو جاتی ہے اس سچویشن سے کہ یہ سب رولز ایک ہی پینٹ کے برش کے ساتھ ان کو ایک ہی طریقے سے اسٹروک میں برابر کر دیا گیا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی صاحب امریکہ سے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، وہ بھی وہی رولز ہیں جو کہ پاکستان یا افریقہ کے کسی کنٹریز میں آنا چاہتے ہیں، جبکہ دونوں ممالک یا تینوں ممالک کی صورتحال اپنے اپنی جگہوں پہ نہایت مختلف ہے، ان کے ریسورسز مختلف ہیں۔ وہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پیسے اور خود جانے کے باوجود بھی آپ وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر سکتے جو کہ بزرگوں کو اس صورتحال میں، اس ایج میں ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ سو آئی وڈ رادر سے دیٹ اٹ از ناٹ جسٹ مشکل، آئی تھنک یہ آلموسٹ ناممکن ہو چکا ہوا ہے اس وقت۔ جی ناظرین، آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں اپنی رائے کے ذریعے سے، کوئی سوال کے ذریعے سے، کسی تجویز کے ذریعے سے، اور یہ بھی ایک بہت اچھا ایک آپشن موجود ہوگا جس طریقے سے شاہ صاحب سے شریک ہوئے سید اقبال صاحب،
انہوں نے ایک تجویز جو ہے وہ پیش کی. اگر آپ کے پاس کوئی تجویز ہے اس سلسلے میں, وہ بھی آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے, کوئی آپ کا ایک اپنا تجربہ اس حوالے سے رہا ہے بزرگوں کے ویزا قوانین اور اس کے اندر جو سختیاں ہیں, اس کی جو پرابلمز ہیں, اس کو ڈسکس کرنے کے لیے, تو آپ شامل ہو سکتے ہیں. اسلام چینل اردو کی لائیو کال کا جو نمبر ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے, وہ آپ کی اسکرین کے اوپر اس کی اسکرین کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے. جی روحان, آپ کچھ بات چیت کر رہے تھے, اس کو کنٹینیو کریں. بالکل ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے ابھی تک آپ کا ماشاءاللہ سے گورنمنٹس کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو رہا ہوگا, فیڈ بیک بھی تھوڑی بہت آپ کو مل رہی ہوگی. بنیادی چیلنج کس صورت اور کس طرف آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ یہ NHS کے اوپر ایڈیشنل بوجھ ہم ایک لے کے آ رہے ہیں اس ویزا کی صورت میں, اگر ہم لوگوں کو ایک سمجھیں کہ اوپن سروس دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کو بلوا سکیں, خطرہ NHS کے بوجھ کا ہے, یا پھر یہ گورنمنٹ سمجھیں کہ ایک پالیسی ہے جو ایک سمجھیں کہ کنزرویٹو گورنمنٹ یا لیبر گورنمنٹ اپنی پالیسی جو ایک بناتے ہیں امیگریشن کے حوالے سے کہ نمبرز کو صرف کم رکھنا ہے؟ چیلنجز ابھی تک کے فیڈ بیک کی صورت میں آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اس کے بارے میں اس قدر اگر سخت قوانین کا اجرا کیا گیا ہے تو یہ NHS کی پروٹیکشن کی پیش نظر کیا جا رہا ہے, یا صرف یہ ایک سمجھیں کہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے جو حکومت نے اختیار کر لیا اور اسے اب چینج کرنے پہ تیار نہیں ہے اس وقت؟ دیکھیے, امیگریشن کو اگر آپ جنرلی دیکھیے ساری دنیا کے اندر یہ ایک بہت ہی پولیٹیکل ٹاپک بن چکا ہوا ہے. آپ ہر الیکشن میں دیکھ لیجیے, خواہ وہ امریکہ کا ہو, یورپین کنٹریز کا ہو, یا فار دیٹ میٹر ولایت کا ہو, تو ایک بڑا سیکسی سا ٹاپک ہے. ہر پولیٹیشین اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ اور اس کو تھوڑا اسیس کریں تو دیز تھنگس یا یہ ایشو بنا تھا بیکاز آف بریکزٹ, ویئر پیپل could travel and people could move and people could move with their families from one European country to the other European country. اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے کہا کہ ہماری جو نمبر آف امیگریشن ہے وہ many 100,000 کی بجائے 100,000 سے لیس ہونے چاہیے. اگر آپ اس کا نمبر ہی دیکھیے تو ہم لوگ یہ اسٹیٹ آف ویزا جو سا ہے, یہ اس کے اوپر اگر آپ غور کریں اسٹیٹسٹکلی تو یہ انیشیل فارم بھی بہت بڑا ویزا نہیں تھا. یہ نہایت ہی چھوٹے نمبر تھے, 2,000 کے قریب ٹوٹل ویزا ملا کیا کرتے تھے. لیکن اگر آپ اب دیکھیے تو یہ ٹوٹل جب بریکزٹ ہو چکا ہوا ہے تو یہ ٹوٹل 0.06% آف ویزاز بنتے ہیں, یعنی یہ 1% سے بھی کم ٹوٹل جو امیگریشن ہوتی ہے اس کا بنتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ دی ایشو گاٹ کمپاؤنڈیڈ ڈیورنگ دا بریکزٹ ٹائم, جہاں پہ بہت زیادہ یورپین لوگ اس ملک میں موو کر رہے تھے, امیگریٹ کر رہے تھے. لیکن اب وہ صورتحال بہت تبدیل ہو چکی ہے, اور وہ صورتحال اسپیشلی ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کے لیے نہایت چھوٹا سا ایک فریکشن ہے اس کے لیے, جو کہ جس کو ہم ریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آف کورس ہم لوگ سب ڈاکٹر حضرات ہیں, اور چونکہ ڈاکٹر حضرات کو یہ ایک خاص پرابلم پڑی جب کہ ان کی یہاں پہ بہت ضرورت تھی NHS کو, اور وہ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے تھے, اس صورت میں وہ نہ ٹریول کر سکتے تھے, وہ نہ واپس جا کے مل سکتے تھے. تمام دنیا اس صورتحال سے گزری تھی, اینڈ دیٹ ایشو ریئلی گاٹ کمپاؤنڈیڈ. اور ہم سب ساتھ مل کے ہم نے اس ایشو کو دوبارہ اٹھایا ہے کہ یہ جو رولز ہیں جن کا پرنسپل ٹیکس پیئر کے اوپر لوڈ کم کرنا ہے, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا کہ وی شوڈ ناٹ پروموٹ اینی تھنگ وچ ایڈز انڈیو ٹیکس آن دیٹ. بٹ جی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ بہت ایک اہم اور سینسٹیو جو ہے وہ ایریا ہے, اور زیادہ جو اس کی روٹس جو ہیں وہ کنیکٹ ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل جو پلیجز اور جو پرومسز ہوتے ہیں اس کے ساتھ میرا خیال ہے زیادہ جو ہے وہ لنک کرتا ہے, بجائے اس کے کہ اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ دیکھیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. محمود صاحب آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. تو جی میں حاضر ہو گیا ہوں جی اس میں حصہ لینے کے لیے کہ وہ ایک کالر نے پہلے یہاں اپنے کو بتایا تھا کہ امریکہ میں لوگوں کو بلا لیتے ہیں وہ بلڈ ریلیشنز کو. امریکہ بہت بڑی کنٹری ہے, وہاں لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ان کے پاس جگہ بھی ہے, اور وہاں موقع بھی ہے سارے کہ وہ کر سکتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کو. یہ ہمارا ملک جو ہے نا, یہ چھوٹا سا آئی لینڈ ہے. یہاں ہم یہ جو پیرنٹس بلانے کا بات ہے یہ ختم ہو گئی. اب یہاں یہ نہیں بڑا مشکل ہے کہ میں یہاں خود گرینڈ ڈیڈ ہوں, میں یہاں رہتا ہوں. مجھے اب سوچنا یہ کہ ہمارے جو ہے نا, ہمیں کون لک آفٹر کرے گا؟ صحیح. جو ہمارے جو یہاں بچے ہیں ان کے تو پیچھے کوئی نہیں, کوئی جن کو یہاں بلا لے.
اور اب نئے جو لوگ ہیں ان کو آنے کے لیے تو بڑا سختی کر دی انہوں نے. تو پیرنٹس کہاں آ سکتے ہیں؟ یہاں یہ کہ ہم جو لوگ یہاں آگے ہوئے ہیں اب ہمیں کو کرنا چاہیے کہ یہاں جو لوگ کہتے ہیں یہاں جو بزرگ ہیں ان کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. ہمارے لوگوں نے یہاں ان کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ مسجدوں میں یا کہیں اور جگہ پہ ہمارے اپنے لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت لوگ ہیں کہ پاکستان میں تو ہم کرتے ہیں کہ وہاں، لیکن یہاں بہت لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے. محترم آپ نے جو میں اس کا جواب دینا چاہوں گا اور میرے خیال میں آپ نے بڑا ہی ڈاکٹر صاحب ایک قطع کلامی بالکل معاف، ایک اور کالر ہیں ان کی کال کو بھی شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد محمود صاحب کی جو بات ہے اس کو بھی کنٹینیو کریں گے اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. Hello there, hello there. The question is, one of the question is, can you catch COVID twice? That's the question. Sorry, say again. Can you catch COVID twice? Okay. Yeah. So sure. I will answer that, and if I may take it in the order which the questions were received. So I would go back to the earlier question. محترم آپ نے بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے اور دیٹ از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ جو ہم لوگ اٹھا رہے ہیں اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیٹ از دی ایسنس آف دی میسج وچ وی آر ٹرائنگ ٹو کنوے کہ بزرگوں کا دھیان کرنا ہماری ڈیوٹی میں بھی شامل ہو جاتا ہے، ہمارے لیے ضروری بھی ہے، ہمارے کلچر، معاشرہ، اسلام سب کا، ریلیجن سب کا یہ ایک حصہ بن جاتا ہے. سو کیا وہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی آپ ولایت میں ہیں تو آپ کے بچے آپ کا دھیان کریں، تو سوچیے ان والدین کے بارے میں جو کہ یہ اس چیز سے بھی ان کے پاس یہ فیسلٹی بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی ہو وہاں. یہاں پہ ایسے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں جو کہ والدین فوت ہو گئے اور بچے جا نہیں سکے ان کے جنازے میں، یا ان کو جنازہ کرنے والا کوئی نہیں تھا اور وہ لوگوں نے ان کے لیے جنازہ کیا. سو دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی آر سیئنگ کہ دس از دا ہیومن رائٹ دیٹ children and grandchildren have got an inherent right to take care of their old people, let them be part of their family. That is the family structure, and those rules which have got a new dimension now that we are out of European Union, وہ ان کو دوبارہ دیکھنا چاہیے، ان کو ریلیکس کرنا چاہیے ان ممالک کے لیے جہاں پہ یہ فیسلٹیز نہیں ہیں جن کو جو کہ ہمارے بزرگوں کو وہاں پہ چاہیے ہوتی ہیں. اگر آپ یہاں پہ بیمار ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں، آپ کے لیے ہسپتال ہے، وہاں پہ آپ کا علاج ہوگا. جب آپ گھر آتے ہیں تو ڈسٹرکٹ نرسیں آپ کو آ کے ملتی ہیں، دیکھتی ہیں، دھیان رکھتی ہیں، فزیوتھراپسٹ دیکھتے ہیں. سو دیر از اے ہول چین آف ٹریٹمنٹ اینڈ کیئر وچ goes along with you, which does not exist at that part, and that is causing a lot of grief and lot of discontent among the professionals جو کہ جن کا ہم لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور I'm sure کہ وہ باقی کمیونٹیز میں بھی اسی طریقے سے ہے. سو آپ کا بالکل جا پوائنٹ ہے اور میں اس کو I couldn't agree more with that کہ exactly جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ حق ہے آپ کا کہ آپ کے بچے اور آپ کے جو نوجوان نسل آپ کا دھیان رکھے، اسی طریقے سے ان نوجوان نسل جو چاہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کا دھیان رکھیں جو یہاں پہ نہیں ہے، ان کو بھی وہ حق حاصل ہونا چاہیے. Coming back to the second question, yes. About whether can you have a COVID again after having first time, of course you can. So once having a COVID, it does not mean that you would obliviate with your basic fundamentals, that you wash your hands, keep your distance, and avoid social gathering. That does not obliviate you from that one. I would suggest that, brother, please make sure that you continue to follow that one till some time that some kind of normalcy prevails. But yes, to answer your question, indeed you can have a second infection. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کچھ کویشچن جو ہے وہ ہم نے شامل کر لیے ہیں، کچھ اور کویشچن بھی ہمارے پاس کالر جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے. روحان آپ کے پاس کچھ اور کویشچن ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے کے لیے؟ بالکل. ایک ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہوگا، اگر کمپیریزن کی ہم بات کریں، برطانیہ کے رولز کی ہم بات کریں، اور لوگوں کا ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ جی برطانیہ چھوٹی کنٹری ہے یا اس میں مشکلات ہیں، کمپیریزن کے طور کے اوپر کیا باقی دنیا کے ممالک کے اندر ایسے قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں کہ جس کے اندر اپنے والدین کو یا گرینڈ پیرنٹس کو آپ سپورٹ کر کے اپنے پاس بلا سکتے ہیں، یا یہ ایک یونیورسل مسئلہ ہے اس حوالے سے کہ ہر جگہ پہ ہی تقریباً اس جگہ ایک بڑا چیلنج ہوگا اس حوالے سے؟ دیکھیے لیٹس گیٹ ٹو the first fact which ہمارے محترم نے پہلے بھی یہ سوال کیا کہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے. سو
اگر آپ امریکہ کو دیکھیں کہ وہ بہت بڑا ملک ہے تو ان کی آبادی 330 ملین ہے یا 350 ملین ہے. ہمارا ملک چھوٹا ہے تو ہماری آبادی 62 ملین ہے. So we don't talk about in terms of how big the geographical size it is. Like Australia is much bigger than any country, but their population آپ کو پتا ہے کینیڈا کی population صرف 35 ملین ہے. So you cannot compare. You have to compare it in some kind of relative things. سو ہماری پاپولیشن کے مطابق ہماری جو امیگریشن ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اور میں پوائنٹ ریز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دی ویری سینسٹیو اینڈ ویری اسینشیل اینڈ ویری جوڈیشیس campaign is around making these rules more compatible. It is not going to be onerous or heavy on the taxpayer. It is not going to be onerous. It's very small proportion. اور جو اس کے benefits society ریپ کرے گی وہ there would be far more than what they are going to spend on it. For example, آپ سوچئے کہ اگر آپ ایک کنسلٹنٹ کو کنسلٹنٹ لیول تک پہنچانے کے لیے کم از کم بھی 2 سے 3 لاکھ پاؤنڈ اس پہ خرچ ہوتے ہیں. اور اگر وہ جب وہ کنسلٹنٹ لیول پہ پہنچتا ہے وہ ایج کی اور عمر کی اس سٹیج پہ ہوتا ہے کہ وہ بھی سینئر ہو چکا ہوتا ہے. He making big decisions, making big treatments for the patients, but at the same time اس کے والدین بھی اتنے اسی طریقے سے پروگریس کر رہے ہوتے ہیں اپنی ایج کے اندر. اور اگر وہ کنسلٹنٹ صرف اس وجہ سے اپنے ملک اس ملک کو چھوڑ کے چلا جائے جہاں پہ اس نے ساری ٹریننگ لی اور اب وہ اس کو ڈلیور کرنے کا ٹائم آیا تھا. سملر کیسز فار جی پی, سملر کیسز فار فارماسسٹ, اگر وہ لوگ اس سے جانا شروع کر دیں تو دیٹ از going to be much more economic burden on the country than what we are trying to save here. And then, of course, it is the harmony of work. I mean, if you don't have that kind of pressure on your mind all the time that somebody is going to be unwell, somebody is going to be not looked after, somebody is, poorly at a stage where no one is there to help, or the help which is available is not good enough. Or wo uska kya uska state of mind hoga. So this is the plea, کہ ان چیزوں کو in a more humane and a more judicious way دوبارہ دیکھا جائے. We do not expect or we do not ask for, our campaign is not based کہ یہ immigration کو بالکل کھلا کر دیا جائے. What we are saying is that it should become more humane and more judicious to the needs of the people which we are dealing with. So یہ ہم نے کہا. باقی اگر آپ کا تیسرا جو سوال تھا کہ کیا باقی ممالک میں یہ ہے, تو you would be surprised to know that there is a very robust system of immigration for parents which prevails in Canada, which prevails in USA, which prevails in Australia, and which prevails in Europe. There was a very famous case of Surinder Singh Pathway جو کہ بہت سارے یورپینز, اور ان کا یہ رائٹ ہے ہیومن رائٹ کہ جب وہ موو کرتے ہیں تو وہ جو ان کی فیملی کا حصہ ہے جن میں پیرنٹس بھی شامل ہیں وہ ان کے ساتھ موو کرتے ہیں. سو there is umpteen number of examples available in developed countries جہاں پہ پیرنٹس کو پورا حق دیا جاتا ہے. یہی میرے خیال میں سب سے اہم نظریہ ہے اس حوالے سے کہ جہاں پہ آپ ایک برابری کی بات کرتے ہیں, ایکوٹی اور ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, تو میرے خیال میں ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ لوگوں کے سامنے ان قوانین کو بنایا جا سکے کہ جس کے ذریعے سے وہ ذہنی سکون بھی ان کو ایک میسر ہو. اگر کسی کے, آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات کی ہے کہ والدین کسی ایسی جگہ پہ ہوں کہ جہاں پہ انہیں پتہ ہو کہ وہ بہترین سروسز سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ کمیونٹی کا کس قدر کارآمد فرد ہو سکتا ہے اس کی لمیٹیشن ہوگی, کیونکہ اس کا ذہن ہمیشہ جو ہے اسی چیز کے اندر اسٹک آئے گا. ڈاکٹر صاحب, کچھ کمیونٹی کی طرف سے عمومی طور کے اوپر جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ہمارے ایک ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں, مسلمان کمیونٹی میں, برٹش کمیونٹی کے اندر فیڈ بیک کیسا مل رہا ہے آپ کو ابھی تک؟ لوگ اس کے ساتھ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, لوگ آپ میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں, یا آپ کو کمیونٹی کی طرف سے بھی کوئی ریزسٹنس نظر آ رہی ہے؟ ابھی تک کا فیڈ بیک کیسا رہا آپ کا اس کمپین کے اندر؟ So the feedback so far has been I would just say very encouraging. میں آپ کو ہمارا جو پہلا سروے ہم نے کیا تھا اس میں آلموسٹ 1000 کے قریب ڈاکٹرز نے بھی شامل ہوئے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. پھر اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہم لوگوں نے جب کمپین سٹارٹ کی تو برٹش میڈیکل ایسوسیشن جو ہماری ٹریڈ یونین ہے, that became part of us, and then 4 royal colleges became part of this, which is very heartening to know that they are behind us. اور پھر جو سب سے بڑی آپ نے بات کی برٹش کمیونٹی کی, آف کورس ہم ایشین کمیونٹی, ہم خواہ وہ انڈین ہیں, پاکستانی ہیں, سری لنکن ہیں, وی کائنڈ آف شیئر سیم کائنڈ آف فیملی ویلیوز بٹوین اس. لیکن جب ہم لوگوں نے برٹش لوگوں سے بات کرنی شروع کی, دے ور سرپرائزڈ, and I can tell you so many of them very capable and very should I say very active members of the society. They were surprised, they were not even aware that the rules are as such
their rules are as harsh, and you know how punitive these actions are, and how much effect it causes to the family. They weren't aware of that. So there is this voice of economic reasons behind it, जो कि you know हम लोग उसके we can prove it to that is not the case. It is. तो डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट इस वक्त मौजूद है कि अवेयरनेस इसके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है कम्युनिटी के अंदर। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल कर लेते हैं, प्रोग्राम कंक्लूड करने की तरफ हम जा रहे हैं। जी नेक्स्ट कॉलर, लास्ट कॉलर बल्कि आज के प्रोग्राम के। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यस जी वाली साहब क्या हाल है? मैं जल्दी से पूछना, आपकी तबीयत ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम। अच्छा दूसरी बात ये है कि जब मैं तो बहुत पुरानी आई हुई हूँ इधर, उस वक्त भी हम जब पाकिस्तान जाते थे तो जब वापस आते थे ना तो 5 साल के बाद माँ बाप बेचारे तड़प के कि अब इस दफा आए हैं कि पता नहीं कब आएंगे, तो वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो जाते रहे। सारे नहीं, मतलब जितनी जैसे भी। अच्छा अब ये है हालात कि अब हम इधर हैं तो हमारे माँ बाप उधर है, बेटे इधर आ गए, उन्होंने अपने घर आबाद कर लिए, शादियां कर ली। अच्छा अब माँ बाप जो है ना वो बेचारे उधर है, किसी का बाप चला गया, किसी की माँ चली गई है, वो अकेले है, बेटियों के घर में वो नहीं जाके रह सकते। तो ऐसा कानून जरूर बनाना चाहिए कि उनको इधर बुलाएं, उनकी इज्जत करें। देखें जी बिल्कुल इसी हवाले से हम आज जो है आज का जो पूरा प्रोग्राम है उसमें बातचीत कर रहे हैं। चूँकि आप बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी मिनट के अंदर शामिल हुई हैं, चूँकि आप बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी मिनट के अंदर शामिल हुई हैं, मैं बिल्कुल बहुत अफसोस के साथ आपकी इस कॉल को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। डॉक्टर इरफान अख्तर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शामिल हुए, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो यहाँ पर नाजरीन को इस अहम मसले की अवेयरनेस के अंदर और इसके ऊपर एक रोशनी डालने के अंदर जो है वो अपना एक वक्त जो है वो इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया, इस्लाम चैनल उर्दू के नाजरीन की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रूहान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन इस तरीके की मुख्तलिफ टॉपिक्स हम बातचीत कर रहे होते हैं, आओ बात करें। बुध के दिन शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक के दरमियान आप अपनी लाइव कॉल्स के ज़रिए से हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। उसके साथ साथ आप feedback@islamchannelurdu.tv के ऊपर अपना फीडबैक दे सकते हैं। वो टॉपिक्स जो आप चाहते हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो, जिसके ऊपर बातचीत हो, जिसको आप ये समझते हैं कि यहाँ हमारी इस कम्युनिटी के वो पहलू जिनके ऊपर बातचीत नहीं होती, जिनके ऊपर बातचीत नहीं की जाती, हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर बातचीत की जाए इस प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।